تم نے کوئی ایسا بادشاہ سنا ہے جو اپنے ہاتھ سے چکی پیسے اور اس سے اپنی خوراک کے لیے ایسی خشک روٹی تیار کرے جو زانوں سے دبا کر توڑی جا سکے، اپنے ہاتھوں سے اپنی جوتیوں میں پیوند لگائے، مال دنیا میں تھوڑا یا بہت کچھ بھی پسند نہ کرے، کیونکہ اس کا مقصد سوا مصیبت زدوں اور مظلوموں کی امداد کے اور کچھ نہ تھا، تاکہ ظالم سے ان کا حق وصول کرے اور ان کی زندگی کو خوشحال بنائے۔ کبھی کھانے پینے اور چین سے سونے کی فکر میں نہیں رہا، کیونکہ اس کے ملک میں بعض آدمی ایک ایک روٹی کے محتاج تھے، بہت سے پیٹ بھوکے، بہت سے جگر بریاں تھے، جس کی زبان سے نکلا ہوا یہ فقرہ، اور کیا کہنا اس فقرے کی بلاغت کا۔ آیا میں صرف اس بات پر قناعت کر لوں کہ لوگ مجھے امیر المومنین کہتے ہیں اور زمانے کی سختیوں میں ان کا شریک نہ بنوں؟ ملک اور بادشاہی اگر حق کو قائم کرنے اور باطل کو زائل کرنے کے لیے نہ ہوں تو وہ علی کے نزدیک پست ترین چیزوں سے بھی زیادہ پست ہیں۔ ان تمامی انسانوں کے اندر جو عدالت میں مشہور ہوئے ہوں، کون بزرگوار ایسا ہے کہ اگر کائنات کے سارے باشندے اس کے خلاف اجماع کر لیں تب بھی یہ کہنا لازم ہے کہ وہ حق پر ہے اور سارے مخالفین باطل پر، کیونکہ اس کی راستی اور عدالت اقتصابی نہیں بلکہ ذاتی تھی، جس کے بعد دوسروں نے اس سے سبق حاصل کیا۔ اس کے قوانین سیاست و حکومت کے بنائے ہوئے نہیں تھے، بلکہ سیاست و حکومت ان قوانین کی بنیاد پر قائم تھی۔ قصداً کوئی ایسا راستہ انتخاب نہیں کیا جو اس کو مسند حکومت تک پہنچا دے، بلکہ وہ روح اختیار کر لی جس سے پاک و صاف دلوں میں اپنی جگہ بنا لے۔ عدالت اس کی روح کا جز اور اس کے قلب میں پیوست تھی، جس نے دوسرے فضائل و کمالات کو بھی اپنے ساتھ سمیٹ لیا تھا۔ اس کے لیے عدالت سے ہٹنا اور اپنے فکری تقاضے سے اختلاف ممکن نہ تھا۔ عدالت ایک ایسا مادہ اور عنصر تھی جو اس کے اعضاء و جوارح اور عناصر بدن میں شامل اور خون کے مانند رگوں میں دوڑی ہوئی تھی۔ تم نے تاریخ کے صفحات پر کوئی ایسا بہادر دیکھا یا پایا ہے جس کے مقابلے پر ہوس پرستوں کا ایک ایسا گروہ آیا ہو جس میں خود اس کے اعضاء بھی شامل ہوں اور آپس میں جنگ بھی ہوئی ہو، اور پھر وہ لوگ جو فتح یاب ہوئے ہوں وہ مغلوب ہو گئے ہوں اور وہ شکست کھانے کے بعد بھی غالب رہا ہو، اس لیے کہ اس کے دشمن انسانیت سے دور تھے۔ انہوں نے ہیلہ بازی اور رشوت طلبی اور مکر و فریب کو اپنا آلہ کار بنا لیا، ظالمانہ حیثیت سے تلوار اٹھائی تھی، لیکن فضیلت انسانی، حقوق بشری کی روایت اور ترویج عدالت و مساوات کے راستے میں اپنے روشن دل اور دوربین عقل کے ساتھ کسی قسم کی منفعت بلکہ اپنی ہستی سے بھی درگزر، اور یہی سبب تھا کہ ان کی فتح و فیروزی در حقیقت شکست تھی، اور اس کی شکست فضائل انسانی کے لیے ایک عظیم کامیابی تھی۔ تم نے صفحات تاریخ پر کسی ایسے دلیر جنگجو کا پتہ لگایا ہے جو اپنے مخالفین سے بھی انتہائی محبت رکھتا ہو اور چاہتا ہو کہ ان کو انسانی صفات سے آراستہ دیکھے؟ دشمنوں کے حق میں اس کی مہربانی اس حد تک پہنچ جائے کہ اپنے ساتھیوں کو ان کے بارے میں اس طرح وصیت فرمائے کہ جب تک وہ خود لڑائی شروع نہ کریں تم ان سے جنگ کی پہل نہ کرنا، جب بحکم خدا ان کو ہزیمت ہو تو جو شخص میدان سے پیٹھ دکھائے اس کو قتل نہ کرنا، ہاں بھاگے ہوئے کا پیچھا نہ کرنا، مجبوروں اور زخمیوں کو قتل نہ کرنا اور عورتوں کو تکلیف نہ پہنچانا۔ جب 11,000 دشمنوں کی فوج جو ناحق اس کے خون کی پیاسی تھی، اس نے ان پر پانی بند کر دیا تاکہ یہ سب پیاس سے دم توڑ دے، اور پھر جب اس نے ان سنگ دلوں کو بھگا کر دریا پر اپنا قبضہ کر لیا تو اپنے پتھر دل دشمن درندوں اور وحشیوں سے یہ کہتا اور دعوت دیتا نظر آیا کہ جس طرح ہم اور ہمارے ساتھی پانی لے رہے ہیں اور پرندے پیاس بجھا رہے ہیں، تم بھی پانی لے جاؤ اور سیر و سیراب ہو۔ اس کا فرمان تھا
کہ جو بھی اللہ کے لیے اس کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے اس کا اجر اس آدمی سے زیادہ نہیں ہے جو انتقام لینے پر تو قادر ہو پر درگزر کرے، اس لیے کہ ایسا شخص خدا کے فرشتوں میں سے ایک ہے۔ جس وقت ایک شقی نے اس کے سر پر، جبکہ وہ روزے سے تھا اور اس کا سر سجدے میں تھا، اور اس کے سر پر زہر سے بجھی ہوئی تلوار لگائی، اور یہ جب دنیا سے رخصت ہو رہا تھا تو اپنے قاتل کے بارے میں اپنی اولاد اور چاہنے والوں سے یہ کہتا نظر آیا کہ اس کو معاف کر دو، تو یہ تقوی اور پرہیزگاری سے زیادہ قریب تر ہے۔ ایسا دلیر بہادر، سورما، جنگ آزما، جس نے اپنی بے نظیر شجاعت کو شفقت اور مہربانی کے ساتھ جمع کر رکھا تھا، دشمنوں کے اس گروہ کے لیے جو اس کی مخالفت کے لیے یک زبان تھے، صرف زبانی جواب پر رکا رہا، حالانکہ اگر چاہتا تو ایک ضرب شمشیر سے ان کو خاک میں ملا دیتا، مگر میدان جنگ میں اپنی بزرگی کریمانہ عمل پیش کرتے ہوئے دشمن کی طرف کھلے سر بغیر کسی جنگی لباس کے تب گیا جب دشمن اسلحوں سے اس طرح غرق تھے کہ ان کے چہرے زرہ اور خود کے سوراخوں سے بھی بمشکل نظر آتے تھے۔ اس کے بعد بھی ان کو پرانی دوستی، انسانی برادری کی یاد دلائی اور شدت سے گریہ کیا کہ انہوں نے یہ غلط راستہ کیوں اختیار کیا، مگر جب یہ دیکھا اور اچھی طرح سمجھ لیا کہ ان کے کالے دلوں پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہیں اور یہ صرف ناحق خون کے پیاسے اور جنگ پر آمادہ ہیں اور یہ میرا خون بہانا چاہتے ہیں، تب بھی جنگ میں خود سے پہل نہیں کی، بلکہ اتنی دیر بھی کی کہ جنگ نہ کرنی پڑے، مگر دشمنوں نے جنگ میں پہل کی۔ پھر کیا تھا؟ اس میں مظلوموں کی حمایت اور ان کے حق کی خاطر تلوار سے تلوار کے مقابلے تلوار آئی اور ان پر ایسا حملہ کیا کہ ان کے جسم کانپ اٹھے، اعضاء میں تھرتھری پڑ گئی، طوفان کی طرح انہیں درہم برہم کر دیا، ریگ بیاباں کی طرح ان کو ہواؤں میں اڑا دیا اور ان کی آرزوؤں کو خاک میں ملا دیا، ان کے کینہ پرور ظالموں کو خاک و خون میں غلطاں کر دیا جو کھلم کھلا عداوت و بغاوت کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر فتح و کامرانی کے بعد دشمن کے بے جان جسموں پر زار زار گریہ کیا، باوجود اس کے کہ دشمن ہٹ دھرمی دنیا پرستی کے مارے ہوئے تھے اور بدترین حرص و ہوس میں گھرے ہوئے تھے، جس کا انجام ہی ان کی ہلاکت تھا۔ شاہان دنیا کی تاریخ میں تم نے کوئی ایسا بادشاہ سنا ہے جس کے لیے فرما روائی اور ثروت کے وہ سارے اسباب فراہم تھے جو دوسرے کو حاصل نہ تھے، پھر بھی اس نے اپنے لیے رنج، کف افسوس کا انتخاب کیا جو صرف نسب و حسب میں ہی نہیں بلکہ ہر اعتبار سے بلند تھا، لیکن کہتے نظر آیا کہ کوئی شرف بھی تو انس و انکسار کے مانند نہیں۔ ایک جماعت اس کو دوست رکھتی تھی تو اس کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص مجھ کو دوست رکھتا ہو وہ اپنے لیے فقیری کا لباس تیار کر لے۔ ایک گروہ نے اس کی محبت میں غلو کیا تو فرمایا میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاکت میں مبتلا ہوئے، غلو کرنے والا دوست اور کینہ جو رکھنے والا دشمن۔ ایک فرقے نے جس نے اس کو اپنا خدا سمجھ رکھا تھا اسے سخت ترین سزا دی، دوسرا ایک گروہ جو اس کو دوست نہیں سمجھتا تھا اس کو بھائی کی طرح نصیحت کی۔ ایک جماعت نے اس کو برا بھلا کہا تو اس کے ہمدردوں اور چاہنے والوں کو اچھا نہیں لگا، تو ان لوگوں نے بھی اس کے جواب میں ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو فرمایا میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ تم لوگ میرے دوست ہو کر گالی بکنے والے بنو۔ لوگوں نے اس سے دشمنی کی، اس کے ساتھ بدی کی، اس کی غیبت کی اور اس کے مقابلے پر لڑنے کے لیے آئے، پھر بھی یہ فرماتے تھے کہ اپنے بھائی پر احسان کر کے اس کی تنبیہ کرو اور انعام و اکرام کے ذریعے اس کی طبیعت میں اصلاح کرو، اور فرمایا تمہارا بھائی مہر و الفت کا رشتہ توڑنے میں تم سے زیادہ طاقتور نہیں ہے اگر تم اس کو جوڑنے کی کوشش کرو، اور ظلم و اذیت پہنچانے میں تم سے زیادہ تیز دم نہیں ہے اگر تم نیکی اور احسان کا برتاؤ کرو۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ ظالمین کے ساتھ لطف و مہربانی اور مدارات کا برتاؤ کرے تاکہ اس کی سلطنت مستحکم ہو جائے، تو فرمایا کہ تمہارا دوست وہ ہے جو تم کو برائی سے روکے
اور تمہارا دشمن وہ ہے جو تمہیں برے کام کی ترغیب دے۔ سچائی کو اختیار کرو، چاہے اس میں تمہارا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو، اور جھوٹ سے پرہیز کرو، دوری اختیار کرو، چاہے اس سے تمہیں ظاہری کتنا ہی فائدہ کیوں نہ پہنچتا ہو۔ کسی شخص پر احسان کیا تھا لیکن وہ لڑنے کے لیے مقابلے پر آ گیا، تو اپنی طرف خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی شخص تمہاری نعمت کا شکریہ ادا نہ کرے تو اس سے تمہارا احسان منقطع نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ اس کے سامنے دنیا کی نعمتوں پر گفتگو ہو رہی تھی، تو فرمایا کہ دنیا کی نعمتوں میں سے خوش اخلاقی کی نعمت کافی ہے۔ لوگوں نے اس کو مشورہ دیا کہ دوسرے بادشاہوں کی طرح اپنی فتح یابی کے لیے ہر ممکن وسیلے سے کام لے، تو فرمایا کہ جس کے دل پر گناہ غالب آ گیا وہ فاتح نہیں ہے، اور جو شخص عمل بد کے ذریعے غالب آئے وہ دراصل غالب نہیں بلکہ مغلوب ہے۔ اپنے دشمن کی ان بد اعمالیوں سے چشم پوشی کرتا تھا جس کا علم سوائے اس کے دوسروں کو نہ ہوا، اور بار بار فرماتے تھے کہ جوان مرد کی بہترین عادت یہ ہے کہ دیکھی ہوئی بات کو اندیکھی قرار دے دے۔ دشمن اور نادان دوست اگر کوئی ایسی بات زبان سے نکالتے تھے جو لوگوں کو اچھی نہیں معلوم ہوتی تھی، تو فرماتے تھے کہ جو بات تم کسی سے سنو اور اس میں کوئی نیکی کا احتمال ہو تو بدگمانی نہ کرو۔ تم کسی ایسی دینی پیشوا کو جانتے ہو جو اپنے حکام کو اس الفاظ میں ہدایت دے کہ لوگ یا تو دین میں تمہارے بھائی ہیں یا خلقت میں تمہارے مساوی، لہٰذا ان کے ساتھ اس طرح سے درگزر کرو اور چشم پوشی کا سلوک کرو جس طرح سے تم چاہتے ہو کہ خدا تمہارے ساتھ کرے۔ تم کسی ایسے بادشاہ کو پہچانتے ہو جس نے حق کو قائم کرنے کے لیے سلطنت کو منہ نہ لگایا ہو، اور کسی ایسے صاحب ثروت کو دیکھا ہے جس نے اپنے سارے مال میں سے زندہ رہنے کے لیے صرف روٹی پر قناعت کی ہو، اور زندگی اس کی نظر میں خلق خدا کو فائدہ پہنچانے کا نام ہو۔ آپ پڑھیے نہج البلاغہ، پھر دیکھیے کہ کتنے بلیغ اور مؤثر انداز میں اپنی فکر اور قوت متداولہ اور جذبہ انسانیت کے کیسے کیسے نادر اور انوکھے لفظوں کو سانچوں میں ڈھال کر اس نے ایسے پیش کیا ہے کہ جب تک زمانے میں انسان کا وجود باقی ہے، فکر و خیال اور انسانی جذبات موجود ہیں، اس کی کئی باتوں کی جاذبیت اور اثر قائم رہے گا، اور اس میں ماورائے عالم کی بھی خبر ہے جس کا بدلنا ناممکن ہے۔ اس کو سامنے رکھو تو عجائبات کا موجیں مارتا عظیم طوفانی سمندر نظر آئے گا، جس میں ایک حرف بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو بات کچھ کی کچھ ہو جائے۔ اس کا حسن بیان گوش خرد میں سرور انگیز نغموں سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک نوادر اور عجائبات سے بھری دنیا ہے جو ہر قسم کی خوبصورت چیزوں سے پاٹ دی گئی ہے، جس کے بیان اور مطالب ایسے ہیں جسے ستاروں کے نور کی روشنائی سے تمہارے صفحے دل پر نقش کر دے گا۔ بلاغتوں میں ساری بلاغتوں سے بلند ایک ایسا قرآن ہے جو اپنی منزل سے تھوڑا سا نیچے آ گیا ہے۔ عربی زبان کے تمام محاسن جو اس وقت تک تھے یا آئندہ ایجاد ہونے والے تھے، اس کے بیان میں فراہم ہو گئے ہیں۔ اسی بنیاد پر اس کے متکلم کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ اس کا کلام اللہ کے کلام سے پست اور مخلوق کے کلام سے بالا تر ہے۔ عقل کا ایسا سرمایہ، علم کا اتنا بلند پایا، اس حد کی بلاغت اور ایسی کامل شجاعت جس کے ساتھ ایسی محبت و عنایت ہو کہ اس کی کوئی حد ہی تصور میں نہ آ سکتی ہو۔ اگر اس میں سے کوئی ایک صفت بھی کسی کو حاصل ہو جائے تو انسان کی آنکھیں خیرہ کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ تو پھر بتائیے نا کہ ایک ہی ذات کے اندر جب یہ سب سمٹ جائے تو پھر اس کا کیا عالم ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ مفکر اور ادیب، دانشمند، منتظم، حاکم اور سپہ سالار دفتن سارے انسانوں، حاکموں، جنگی سپاہیوں سے کنارہ کش ہو کر اور محبت و عنایت کا طریقہ اختیار کر کے اس طرح گوشہ نشین ہو جاتا ہے کہ کسی کے ساتھ سروکار نہیں رکھتا، صرف یہ چاہتا ہے کہ انسانی خصوصیات میں تحریک پیدا کرے اور احساس کو برانگیختہ کرے،
دل کے کانوں میں ان لطیف اور عمدہ باتوں کو جو گرمی محبت اور شدت جذبات کی دلیل ہے بہت نرمی اور آہستگی کے ساتھ پہنچاتا ہے۔ وہ اکثر یہ کہتا نظر آیا، دوستوں کا نہ ہونا ایک بڑی غربت ہے، دوسروں کی مصیبت پر خوشیاں نہ مناؤ، نرمی اور بخشش کے ذریعے اپنے کو لوگوں سے قریب کرو۔ جو شخص تم پر ظلم کرے اسے درگزر کرو، جو شخص تم سے اپنی بخشش کو الگ رکھے تم اپنی بخشش سے اس کو محروم نہ کرو، جو شخص تم سے رشتہ منقطع کرے تم اس سے نیا رشتہ قائم کرو، اور جو شخص تمہارے ساتھ دشمنی کرے تم اس کے دوست بن جاؤ۔ ایسا بزرگ انسان جو بلندی فکر میں دنیا کے مفکروں سے، خیر خواہی میں زمانے بھر کے نیکوکاروں سے، علم کی زیادتی میں عالم و دانش مندوں سے، وقت کی نظر میں عرصہ گیتی کے محققین سے، لطف و مہربانی میں سارے محبت کرنے والوں سے، ترک دنیا میں تمام پرہیزگاروں سے، اور اصلاحی نظریات میں قوم کے جملہ مصلحین سے آگے نظر آتا ہے۔ درد مندوں کا شریک غم، مصیبت میں مظلوموں کا ساتھی، دنیا کے ادیبوں کو ادب سکھانے والا اور دلیروں کے لیے ہنر آمیز، ترویج حق کے لیے جان کو ہتھیلی پر لیے ہوئے ہر انسانی فضل و کمال کی بلند ترین منزل سے بھی بہت اونچائی پر ہے، اور ان تمام صفات میں اس کا قول و عمل یکساں ہے۔ کسی نیک کام میں پل بھر بھی سستی نہیں کرتا، ہر ایک کام میں پیش رہا۔ یہ اس قدر بزرگ و برتر تھا کہ اس پر دشمنوں کا غلبہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا، اور دوسروں کی فتح یابی کو کوئی اہمیت نہیں دی جا سکتی۔ وہ اس لیے کہ اس زمانے میں ہر چیز ہی الٹی ہو گئی تھی، داہنا بائیں کی جگہ پر اور بایاں داہنے کی جگہ پر، پست و بلند، آرزو و ظلمت اور زمین و آسمان سبھی اپنی اپنی جگہ پر برعکس صورت میں نظر آتے تھے۔ اس عظیم ذات کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ علی کی حیثیت میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تاریخ آپ کو پہچانے یا نہ پہچانے، اور اس وجہ سے آپ کی شان میں زیادتی یا کمی معلوم ہو۔ ان حالات کے باوجود تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ علی فکر بشری کی عمیق ترین منزل تھے، حق و حقیقت کی راہ میں اپنی جان قربان کی، شہیدوں کے باپ، عدالت کے منادی، اور وہ یکتا ذات جو بمرضی الہی ہمیشہ کے لیے زندہ اور باقی۔ اے زمانے کیا ہو جاتا اگر تو ہم لوگوں پر مہربانی کرتا، ہر دور میں ایک علی جیسا جواں مرد اسی دل و دماغ اور زبان و ذوالفقار کے ساتھ عطا کر دیا کرتا۔ جارج جرداغ، بیروت، لبنان۔ افسوس، صد افسوس، حاسدین اور دنیا پرستوں نے اقتدار کی لالچ میں جسے 19ویں رمضان کے صبح حالت روزہ میں مسجد کوفہ میں جبکہ علی سجدے میں تھے، عبد الرحمن ابن ملجم نے زہرآلود تلوار سر پر ماری جو آپ کی شہادت کا سبب بنا۔ اسلامی لبادہ اوڑھے حاسدین اور ملوکیت کے دنیا پرست نام نہاد جو اقتدار کی ہوس میں اس قدر اندھے تھے کہ آپ کے خون کے پیاسے تھے، اور آخرکار ظالمین اپنے دنیاوی مشن میں کامیاب ہو گئے اور عبد الرحمن ابن ملجم کو اس کے قتل پر آمادہ کر دیا۔ حسن حسین نے رو کر اٹھائی ہے، شعلہ ہے جبریل کا شالق دعائی ہے، شعلہ ہے جبریل کا شالق دعائی۔ تقریباً 1400 سال سے زیادہ ہو گئے اس کی شہادت کہ جس کے وجود نے یتیموں کو احساس یتیمی نہ ہونے دیا، بے سہاروں کا سہارا، کسی کی آس، کسی کی امید، جسے اپنے بچوں کا بھوکا رہنا تو گوارا تھا
مگر یتیم بچوں کی بھوک برداشت نہ تھی، جو کہتا تھا یتیم سرمایہ ہے، انسانیت کا امام، جن کی حکومت میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سویا، جو مظلوموں کو دیکھتا تو تڑپ اٹھتا، جس نے کمزوروں کو اپنے عدل و انصاف کا حصار عطا کیا، جو مظلوموں کی دفاع کے لیے ایک آئینی دیوار بنا، وہ جو انصاف کا علم بردار، جس نے اپنے قاتل کے سامنے بھی انصاف سے منہ نہیں موڑا، ایسا حاکم کہ اس کے عدل و انصاف کی شدت ہی اس کی شہادت کا سبب بنی۔ اس کی شہادت جس کی پشت پر ابھرے نشان رزاقیت پروردگار کا مظہر اور جلوہ گاہ، کسی یتیم کو روتا دیکھتے تو جب تک اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہ لا دیتے چین نہ ملتا، جس نے ظالم کا مقابلہ بھی اس کی ہدایت کے لیے کیا، وہ بے لوث معلم جو امت کو جہالت سے نکالنے کے لیے سلونی کی صدا دیتا رہا، وہ عظیم محافظ انسانیت جس نے ہر صاحب حق تک اس کا حق پہنچایا، ایسا حاکم جس کی حکومت میں مسلمان اور غیر مسلمان سب برابر کا حق رکھتے تھے، جو کسی غیر مذہب خاتون کی بے حرمتی بھی برداشت نہ کر سکے، وہ جو سب کا ہے، سب کے لیے ہے، جس کا کرم عام ہے، جس کی شہادت یتیم، محروموں کی امید، بیاسروں کی پناہ گاہ، کمزوروں کا حامی اور مظلوموں کی آس کی شہادت ہے، جسے ہر دل نے یہ کہہ کر تسلیم کیا، علی سب کے ہیں اور سب کے لیے۔ اے روزہ دارو آہو بکا کے یہ روز ہے، سعادت پر نزول بلا